مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 44. دینی مدارس و مکاتب کے تعلق سے تبلیغی احباب کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات. آج کی مجلس میں ہم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایسے ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے مدارس و مکاتب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے احباب بھی ان ارشادات کو بغور سماعت فرمائیں، اور اگر اب تک ان مدارس اور علماء حق سے مربوط نہیں ہیں تو ان ارشادات کی روشنی میں دینی ضرورت سمجھ کر مدارس و مکاتب کے قیام و بقا کی فکر کریں. اب چند ارشادات ملاحظہ ہوں. نمبر 1، حاجی رشید احمد صاحب جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص لوگوں میں سے تھے اور دعوت و تبلیغ کے کام سے مربوط تھے، ان کے نام ایک مکتوب میں مولانا تحریر فرماتے ہیں: لوگوں کو یہ بات ذہن نشی کرنے میں آپ ہمت فرمائیں کہ سینکڑوں مدرسوں کا سست یعنی کمزور پڑ جانا یا بند ہو جانا اہل زمانہ کے لیے نہایت وبال اور قیامت کے دن نہایت باز پرس کا خطرہ رکھتا ہے کہ قرآن دنیا سے مٹتا چلا جائے اور ہمارے پیسوں میں اس کا کوئی حصہ اور ہمارے دلوں میں اس کا کوئی درد نہ ہو. یہ سب باتیں خطرناک ہیں. مکاتب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 117. نمبر 2، ایک اور مکتوب میں تبلیغی احباب کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: مجھے آپ صاحبان کو ایک خاص امر کی طرف متوجہ کرنا ہے، ذرا آپ صاحبان دھیان کریں، یعنی توجہ اور دھیان سے سنیں. میوات کے اندر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہ قابلیت ہو گئی ہے کہ اگر مکاتب کی طرف توجہ دلائی جائے تو تھوڑی سی کوشش سے مکاتب قائم ہو سکتے ہیں. بعض آدمی جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی اور خبرگیری نہ ہونے کی وجہ سے جتنا نفع ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. ان میں بعض آدمی تو ایسے ہیں کہ وہ تھوڑی توجہ سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ بہت کم کی جا رہی ہے. حوالے مذکور صفحہ 125. نمبر 3، ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: میاں جی محمد صاحب کو ایک جگہ پر رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ جا بجا مکاتب قائم کرنے کے لیے اور صوم و صلات پر آمادہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. مکاتب کے قیام کی از حد خصوصی کوشش فرمائیں. ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 130، مطبوعہ دہلی. ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: بحمد اللہ جمعرات میں رات دن کی کوشش کے بعد 250-300 کے قریب مکتب قائم ہو گئے ہیں. دوسرے لوگ بہت بڑے جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. حوالے مذکور صفحہ 146. نمبر 5، ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں: 100 مکتبوں کے اخراجات میں دینے کو تیار ہوں، مکاتب قائم کرو، ان سے بڑے مدارس کو پانی ملے گا. یعنی مکتب سے پڑھ کر یہ طلباء بڑے مدرسوں میں داخل ہوں گے تو وہ مدرسے بھی آباد ہوں گے. ایک عملہ انتظامیہ یعنی کمیٹی قائم ہو جو مواقع ضرورت کی تلاش کرے کہ کہاں اور کس گاؤں میں مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے. مدرسین کا انتخاب اور مکاتب و مدرسین کی نگرانی کے نظام کو اپنے ذمے لے کر مجھے مطمئن کر دے. اس تحریک سے یعنی اجتماعی طور پر منظم طریقے سے کمیٹی کے تحت کام کرنے سے ہزاروں مرکزی مدارس قائم ہوں گے اور ہر مرکز کے ساتھ لاکھوں مکاتب وابستہ ہوں گے. حوالے مذکور صفحہ 10. نمبر 6، ایک مکتوب میں بعض مدارس کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اس وقت میرا مقصد مدرسہ نوح کے لیے غلے کی ضرورت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس وقت موقع 2 چیزوں کا ہے، یعنی ایک زمین مذہب کی ہمواری کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا، دوسرے چمن مدارس کے لیے غلے کی فراہمی کرنی. اگر اس چمن کی یعنی مدرسے کی جو تمہارے یہاں پہلے سے قائم ہے اسے تم سرسبز یعنی آباد نہ کر سکو گے اور غافل رہو گے تو پھر تمہارے اندر دیگر مدارس کے پیدا کرنے کی قوتیں کہاں سے پیدا ہوں گی.
مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 128۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش فرماتے تھے اور ساتھ ہی مدارس قائم رہنے کے لیے چندے کی وصولیابی کے لیے غلے کی فراہمی کی بھی کوشش فرماتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مدارس و مکاتب کا کسی پہلو سے سست اور کمزور پڑ جانا یا بند ہو جانا خطرناک صورتحال ہے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے وبال کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، مدارس و مکاتب کے کمزور یا بند ہو جانے کی وجہ سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، یعنی لوگوں سے سوال ہوگا کہ ان کے بقا کی فکر تم نے کیوں نہیں کی۔ نمبر 3، ان مدارس میں ہمارا پیسہ نہ لگنا اور مدارس کو ہمارا تعاون حاصل نہ ہونا اور ہمارے دلوں میں ان مدارس کی طرف سے فکر اور درد نہ ہونا، یہ خطرناک بات ہے۔ نمبر 4، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تبلیغی احباب کو گاؤں اور اطراف میں مدرسہ و مکتب قائم کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ نمبر 5، مدرسہ و مکتب سے متعلقہ افراد کی خبرگیری کرنے کی بھی مولانا ہدایت فرماتے تھے۔ نمبر 6، منظم طریقے سے اجتماعی طور پر سب جگہ حضرت مولانا مدارس اور مکاتب وسیع پیمانے پر قائم کرنا چاہتے تھے اور بعض لوگوں کو مدرسہ قائم کرنے ہی کے لیے اطراف میں بھیجا کرتے تھے۔ نمبر 7، مکاتب قائم کرنے کی مولانا نے خود بھی کوششیں فرمائیں اور آپ کی کوشش کے نتیجے میں تقریباً 250-300 مدرسے قائم ہوئے۔ 100 مدرسوں کے خرچ کی ذمہ داری حضرت مولانا نے اپنے سر اوڑھ رکھی تھی۔ نمبر 8، مدارس کے بقا کے لیے آپ تبلیغی احباب کو غلے کی وصول یابی کی بھی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ فائدہ: مدارس و مکاتب کے تعلق سے جب تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بلند خیالات اور یہ ہدایات اور یہ کوششیں ہیں تو تبلیغی جماعت سے منسلک تمام احباب کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں تبلیغی احباب سے موجودہ حالات کے پیش نظر چند گزارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دیہات و قصبات کے یا شہروں کے معروف اور غیر معروف اور گمنام چھوٹے بڑے مدارس و مکاتب جو حالات حاضرہ کی وجہ سے مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر فوری طور پر ان مکاتب و مدارس کے بقا و تحفظ کی فکر کریں۔ انفرادی طور پر یا باہم مشورے سے اجتماعی طور پر دیہاتوں و قصبات میں خود جا کر یا بالواسطہ ایسے مدارس کا تفقد کر کے ان کی امداد کریں تاکہ اساتذہ کو حسب معمول تنخواہیں ملتی رہیں اور قانونی پابندی ختم ہوتے ہی فوراً تعلیمی سلسلہ شروع ہو سکے۔ نمبر 2، جن مدارس کے اساتذہ و معلمین یا مساجد کے ائمہ تنخواہوں کا نظم نہ ہو سکنے کی وجہ سے معزول اور معطل کر دیے گئے، پورے تفقد اور تفتیش کے ساتھ ان ائمہ و اساتذہ اور علماء کو حسب ضرورت ان کی امداد کرتے رہیں اور پوری کوشش فرمائیں کہ حسب سابق ان ائمہ یا اساتذہ کا تقرر باقی رہے۔ نمبر 3، ہر سال ماہ رمضان میں جن مدارس کو آپ امداد پہنچاتے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب تک وہ رقم ان تک نہیں پہنچ سکی، آپ سے گزارش ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد کسی بھی طرح وہ رقم ان مدارس تک پہنچا دیں، اور اگر رقم کا کچھ حصہ کسی دوسرے موقع میں صرف فرما چکے ہوں تو آئندہ سال کی پیشگی زکوٰۃ کے طور پر وہ رقم ان مدارس تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں تاکہ اہل مدارس ذہنی یکسوئی کے ساتھ پورے طور پر کام کرنے کے لیے مستعد رہیں۔ نمبر 4، جو حضرات ثواب کی نیت سے نفلی قربانیاں کیا کرتے تھے یا مردوں کے نام ایصال ثواب کی غرض سے قربانیاں کرتے تھے، ان سے گزارش ہے کہ اس وقت ضرورت اور حالات کے پیش نظر نفلی قربانیوں کے بجائے وہ رقم ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دینی مدارس میں پہنچا دیں، انشاءاللہ اس سے زائد ثواب ملے گا۔ یہ اکابر علماء کی رائے ہے۔ البتہ واجب قربانی کی تو حتی الامکان قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔